جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ اور آج کی تازہ خبر جو کہ نگران کا پنجاب کابینہ ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کی جو العزیزیہ کیس ہے اس کی سزا معطل کر دی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ جی۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ جی۔ بھائی، آپ نے بات ایسی آج کی تازہ خبر کر کے کر رہی ہے کہ بھائی اب اس میں وہ کیا جو مصرع تھا رہوں جگر کو، وہ مجھے وہ بھی اب میں بھی اسی طرح سے ہو گیا ہوں جس طرح سے ہمارے لیڈر آنے کا نام ہے اس وقت، کہ ان کو شعر پڑھنے کا تو بہت شوق ہے لیکن بھول جاتے ہیں۔ ہوں رہوں جگر کو کہ وہ کیا ہے، پیٹوں پیٹوں جگر کو کہ رہوں دل کو، میں کچھ ایسا جو بھی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت تو ہر حد جو ہے وہ پار کر دی ہے۔ میں تو شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ اس ملک میں نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں نون لیگ کے دور سے اس کے ادوار میں بہت زیادہ ملتی ہیں، باقیوں کے ہے ہوگا بالکل ہوتا ہے، سارے کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ بہت زیادہ ہی کر رہے ہیں۔ ہوں اس میں سب سے پہلی چیز پھر میں سٹارٹ یہاں سے آپ پھر کروں گا کہ پاکستان تو کا کیا نام بدل شاہ دینا جی چاہیے۔ نگران پنجاب کی نہ کوئی قانون ہے، کوئی عدالت ہے، کیا ہے؟ یہ تو ارے الیکشن نہیں کروانا۔ بھائی، کہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور یہ بادشاہت والا نظام ہے کہ بادشاہ سلامت واپس آئے ہیں۔ شہزادہ سلیم جو ہیں، یا یہاں پہ وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ رام جی جو ہے بنواس کاٹ کے واپس آئے ہیں، تو یہ واپس آئے ہیں ان کے ہی وزیر وزراء، جب وہ گیلانی صاحب کو سزا ہوئی تھی تو وہ سزا یافتہ وزیر اعظم نامنظور کہتے تھے، اب یہ بھی سزا احسن یافتہ اقبال صاحب ہے نے ان پوسٹر کے اٹھایا خلاف ہوا کیسز۔ ہے۔ جی جی۔ جی جی، وہ بالکل کسی نے شیئر کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے میں نے ان کا ریفرنس دیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، قانون ہے۔ آپ نے قانون کی دھجیاں اکھاڑ دی ہیں، بکھیر دی ہیں، آپ نے آئین کی دھجیاں بکھیر دی، اکھاڑ دی۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ آئینی ہے یا یہ قانونی ہے۔ ایک شخص جس کو پھر وہی بات کہ وہ سزا یافتہ ہے، وہ العزیزیہ ریفرنس میں، وہ توشہ خانہ میں تو ابھی نہیں ہوئی تھی سزا، اس میں تو چل ہی رہا تھا، وہ بھی بڑی اس میں بھی لمبی شاہ جی آج کہانی ہے ان ضمانت کی۔ مل گئی ہے توشہ خانہ کیس میں بھی ان کو، 26 جی تک، جی 26 بالکل، اس اکتوبر میں بھی تک۔ اس میں بھی ضمانت مل گئی ہے، یہ عدالت میں پیش بھی ہو گئے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے سلنڈر ساتھ کی ہی اپنے وہ۔ حاضری لگی، ہاں جی حاضری لگی، اور اس کے بعد عدالت نے کہا جی آپ جائیں۔ جج بشیر صاحب جو ہیں، وہ دیکھیے گا ان کریم جج بشیر صاحب کی اولاد آل اولاد جو ہے نا، وہ بھی وہ کوئی لندن میں یا کہیں امریکہ میں کہیں وہ سیٹل ہوں گے۔ دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا لیکن پڑتا ہے کہ ہم اچھے شاہ ایک جی ایسی چیف آج کے جسٹس، اچھے جسٹس ہیں تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ جج ہیں یار، عدالت کے چھوٹی عدالت کے جج ہیں جی، کسی بڑی عدالت کے نہیں ہیں۔ اچھا۔ لیکن اینی ہاؤ بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو وتیرہ ہے اور جو اب بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مثالیں دی جاتی تھی کہ جی ان کے دور میں وہ پاکستان جو کرپشن ریفرنس میں اچھا ہو گیا تھا، کرپشن نہیں رہی تھی۔ بات یہ کہ جب کرپشن آپ کے سامنے آئے گی نہیں، آپ کے کرپشن کو دبانے والے اوپر جتنے بھی بیٹھے ہوئے دبا دیں گے تو کہاں سے پتہ لگے گا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کیبنٹ جو ہے، جب ایک کیس عدالت میں چل رہا ہے، ایک کیا دو تین چار جتنے بھی کیسز ہیں جن میں سزائیں ہوئی تھی، سارے عدالت میں چل رہے ہیں، تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نگران حکومت نگران حکومت کا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ مینڈیٹ اس کا صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے الیکشنز کروانا ہے، وہ اپنے مینڈیٹ کی طرف نہیں جا رہے۔ یہ اس چیز کی طرف علامت ہے کہ بھائی بادشاہ سلامت واپس آ چکے ہیں، وہ ہمایوں تھے، وہ رام جی تھے، یا وہ کوئی اور بادشاہ تھے، وہ اپنا وہی بنواس کاٹ کے، وہ جو کیا ایگزائل کاٹ کے دنیا اپنے پاکستان میں واپس آ گئے ہیں۔ اب ان کو ہر طرح سے ان کو پروٹوکال بھی مل رہے ہیں جو کہ کسی پھر وہی چلے اگر سابق وزیر اعظم بھی ہوتے تو مل جاتا، لیکن ان کو تو پروٹوکال اس شخص کو دے رہے ہیں ہم جو سزا یافتہ ہیں۔ اب دیکھیے، اب سزا ہونا یا نہ ہونا وہ کسی
اس کا کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. یہ ایک چیز اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم لوگ 21ویں صدی میں آ کے ہم لوگ تو ہو سکتا ہے کوئی 10ویں 12ویں صدی میں ایسا ہوتا ہو کہ بادشاہ سلامت جو طاقت ہے اس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہوتی ہو، لیکن ہم نے آج کے دور میں 21ویں صدی میں یہ ثابت کر رہے ہیں، ہم یہ دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کیسی اسٹیٹ ہے. شاہ جی، نواز بول شریف رہے ہیں صاحب تو کا الزام کہنا جی لگا رکھے. میں تو بیمار تھا لیکن ملک کی محبت میں اور ملک کو اس حالت میں دیکھ کے میرے سے رہا نہیں گیا. بھائی جی دیکھیے، میری آج بھی آفس میں بات ہو رہی تھی میرے کولیگز کے ساتھ کہ جی نواز شریف ہی جو ہے وہ انیویٹیبل ہیں. دیکھیے نظام چلتا ہے انسانوں سے، میرا ان سے بھی یہی تھا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر آج ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ یہ ہل نہیں سکتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک پارٹی تو آپ نے پھر فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے پارٹی آپ نے بنا لی ہے. آپ اب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے بغیر اس ملک کو چلا ہی نہیں سکتا. ایسے میں مجھے ضیاء الحق صاحب کا بھی یاد آ جاتا ہے جو کہتے تھے کہ میرے بعد ملک کا کیا ہوگا، جو اس بات پہ پریشان تھے اور روتے تھے. لیکن ملک چل رہا ہے، یہ دنیا چلنی ہے، یہ اللہ پاک کو پتا ہے اس نے اس دنیا کو اس کو کب سمیٹنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ایک شخص جو ہے وہ آئے گا اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، ان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، ان کو اللہ ان کو زندگی دراز دے، صحت بھی دے، لیکن اگر وہ نہیں رہتے تو کیا ملک ختم ہو جائے گا؟ ہمیں ابھی ایک اس اور چیز کو پوائنٹ میں سوچنا اگر ہے. میں ایڈ نے آپ کروں، سے جیسے کہ پہلے ان کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا، پھر وہ ووٹ کو عزت دو کہہ کے نعرہ لگاتے تھے. اس دفعہ تو نہیں انہوں نے نعرے پاکستان پہ یہ 2 نعرے لگائے، بڑے بھائی اب وہ سنبھل کر چیزیں، بڑی گفتگو جی کی ہے انہوں نے. اب وہ کسی کو چیزیں ختم جی ہو جی گئی نا. اب وہ کوئی بیانیہ جس کو لوگ اب کہتے ہیں نا کہ ان کی کیا جو کہا کرتے تھے، جو نعرے تھے ان کے، وہ کوئی نعرہ نہیں ہے. اب صرف اور صرف یہ اسی مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اپنے کیسز ختم کریں گے، اور پھر جو ابھی تو الیکشنز نہیں ہوتے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیسز ختم کرنے کے بعد اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے. جو کہہ لیجئے کہ اپنا باقی کا رہ گیا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو سمیٹیں گے. اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے کچھ عرصے کے بعد چلے جائیں. یہ جو فیبرری میں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں ایسے میں مزے کی بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو وہ سمن کیا تھا، جو توہین الیکشن کمیشن ہے. ایک تو یہاں پہ توہین بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی توہین عدالت ہوتی ہے، کبھی توہین الیکشن کمیشن ہوتی ہے، کبھی توہین شخصی ہو رہی ہوگی، وہ بھی عنقریب آ جائے گی سامنے وہ بھی کہ آپ نے امینڈمنٹ ایک ہوئی ایسے تھی شخص تو کی انہیں پارلیمنٹری جو لوگ ہوتے ہیں. جی توہین پارلیمان ہو رہی ہے. جی اس میں انہوں نے بلانے کی کوشش کی تھی، تو جو انٹیریئر جو داخلہ سیکریٹری داخلہ ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو نہیں لا سکتے، پولیس نے بھی کہا ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا سخت غصے میں ہے کہ ہماری بات آپ نہیں ٹال رہے، نہیں مان رہے، مان ہماری رہے بات کو اہمیت نہیں دے رہے، ٹال رہے ہیں. تو آپ اگر ایک شخص کو حفاظت نہیں دے سکتے تو کیا آپ الیکشن کروا سکیں گے؟ تو ہوں بھائی الیکشن تو ہونا نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے، آپ یہ ساری چیزیں آج کی اور یہ پچھلے 3 4 دن سے جب سے میاں صاحب آئے ہوئے ہیں، لا قانونیت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. یہ لا قانونیت یہ نہیں ہے کہ چوری ڈکیتی بڑھ گئی ہے، قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے. یہ آئین کے اور قانون کو پامال کرتے ہوئے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، کیا کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہے؟ میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا بھی تھا کہ جنوبی کوریا کی ایک خاتون پریزیڈنٹ تھی، پارک کر کے ان کا کچھ نام تھا، ان کے اوپر الزام لگا تھا، انہوں نے مس یوز آف پاور تھا. ہوں انہوں نے یعنی ان کے ایک سہیلی تھی جس نے ان کے نام پہ سیمسنگ کمپنی سے پتہ نہیں $1.8 ملین انہوں نے وہ چندے کے نام پہ لیے تھے، کیونکہ ان کی ایک این جی او تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، اس کے لیے لیے. ان کو اس بنیاد پہ ان کی اپنی پارٹی نے کہ آپ نے مس یوز آف پاور کی ہے، ان کو ان کے خلاف وہ لو کانفیڈنس موومنٹ آئی اور ان کی اپنی پارٹی نے ان کو ووٹ دیا اور اس کے بعد انہیں پکڑ لیا گیا. اس وقت وہ جیل میں ہے. ہوں ہمارے یہاں پہ تو مس یوز آف پاور روز نظر آ رہی ہے نا.
آپ کی اچھا پھر وہی نون لیگ. آپ آج کی بات نہیں کریں, یہ آج تو جو ہوا سو ہوا, یہ باتیں اسی کر رہے ہیں جی کہ وہ اٹیک کر دیا, وہ فلاں کر دیا. تو بھائی آپ کو جو سپریم کورٹ پہ آپ کے دور حکومت میں 97 96 میں جو آپ نے اٹیک کروایا تھا, اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ اٹیک کرنے والے کھلے بندوں, کھلے عام, جن کی شناخت بھی ہوتی ہے, جن کا پتہ بھی ہے کہ وہ کون تھے اور کیسے ہوا. یہاں پہ تو بہت سا ڈاؤٹ ہے جس بنیاد پہ آپ نے پی ٹی آئی کو خراب کیے چلے جا رہے ہیں. میں اس کے حق میں نہیں ہوں, میں نے آپ سے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ ہمارے ایک سینئر تھے ڈان اخبار میں, وہ کہا کرتے تھے جب دو لوگوں کا کمپیریزن ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ آپ لیسر ایول کو چن لیا کریں. تو عمران خان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیسر ایول ہیں, لیکن یہ تو پچھلے 2-3 دن میں ایسی ایسی مثالیں مل رہی ہیں جن کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی جو آپ نے اس کے باہر کے جو قرضے لیے ہوئے وہ آپ نے واپس کرنا ہے. آج آپ کے اوپر بجلی وہ کیا گیس آپ نے وہ بھی پھوڑ دیا ہے بم, آپ نے اس کو 200% انکریز کر دیا اور 1 نومبر سے لاگو بھی ہے. یعنی یہ یہ جو نگران چیف جسٹس حکومتیں صاحب ہیں وہ وہ کر سو رہی ہیں موٹو جو ان کا نوٹس کیوں نہیں لے مینڈیٹ ہی رہے؟ نہیں ہے جی. چیف جسٹس صاحب جو ہے سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لے رہے جبکہ بھیا کامران خان معذرت کے صاحب نے ساتھ چیف پھر جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ جس طرح نواز شریف کو برق رفتار جو ہے نا وہ انصاف مل رہا ہے یا ان کو وہ ضمانتیں مل رہی, عام آدمی کو کیوں نہیں مل رہی؟ چیف او جسٹس صاحب سے بھائی بھی انہوں نے بھائی گزارش بھائی, کی ہے. یہ تو پھر وہ سادگی پہ پھر مرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا آپ بات کر رہے ہیں, کیسے چلتا ہے, کیا ہوتا ہے. دیکھیے پھر وہی بات بار بار آج وہی بات ایک ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جب قانون آئین پامال کر دیا, دھجیاں بکھیر دی, پھر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں, چلے ہم کہتے ہیں جی وہ کافر ہیں, انہوں کو ان کے لیے تو زندگی یہی ہے, اس کے بعد انہیں پتہ نہیں ہے مرنا ہے کیا ہونا ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, ہمارا حساب ہونا ہے, قبر میں بھی ہم نے جاتے ہی منکر نکیر کو جواب دینے ہیں. اس کے بعد حساب کتاب کے بعد پلڑا بنا کے تو آپ کی قبر میں ہی ایک یا تو جنت کی کھڑکی کھل جائے گی یا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. تو ہم لوگ تو ڈرتے ہی نہیں ہیں. ہمارا تو صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے, پاور ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا, ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے یہ جو پریسیڈنٹس جو مثال بنا رہے ہیں کہ قانون کو اور آئین کو پامال کرتے جائیے, وہ آگے جب آپ کے گلے میں پڑتی ہے پھر آپ شور مچاتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن جب آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس دور میں تو یار ایسی مثالیں جو ماضی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی میں نے, بلکہ سب نے, پاکستانیوں نے بھی نہیں دیکھی تھی شاید. اور اگر دنیا والے جو پاکستان کے حوالے میں, جس طرح امریکہ میں وہ ساؤتھ ایشیا اور پاکستان سینٹرز ہیں جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں, کہ بھائی ایک پہلے بھی ایسے ٹاپل کی گئی ہیں گورنمنٹس, نون لیگ کی گئی, پیپلز پارٹی کی گئی, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص آ کے وہ کہتا ہے میں نے سیاست ہی چھوڑ دی. اس کے بعد آپ اس کو چند دن کے بعد وہ پکڑ کے کسی ایک دوسری جماعت میں پھر جو نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے اس میں آپ شامل کرتے ہیں. گو کہ آپ کو اور مجھے بھی جو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پارٹی صرف یہ ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو توڑ دیا, ختم کر دیا. اس کے بعد آپ نے ایک نئی احتساب کیا استحکام پاکستان پارٹی بنا کے اس میں آپ گھسا رہے ہیں. لیکن اگر الیکشن ہوئے تو استحکام پاکستان پارٹی نظر کہیں نہیں آئے گی. جی آج بھی ایک پریس صرف اور صرف کانفرنس یہ, ہوئی ہے جس میں پی ٹی آئی کی کچھ لیڈیز تھی جو جیل میں تھی, جس جی میں جی میں اندلیب اسی طرف آ صاحبہ رہا تھا, تھی, پھر اندلیب سعدیہ عباس صاحبہ, یہ وہ جی جی آج شامل یہ وہ ہوگی وہ لیڈیز تھیں, سینئر پی یہ ٹی وہ, میں. ہاں یہ وہ خواتین تھیں جو آخر تک ان کے ساتھ چلی ہیں. بھائی دیکھیے پچھلے دنوں جو آپ کے سامنے آیا نا کہ جو ان کے باقی کے جو ارکان تھے جو بہت کلوز تھے پی ٹی آئی میں, سینئر پوسٹ پہ تھے, آخر میں آ کے انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا. پھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے ان کو وہ کولیبریشن وہ تھی. کارڈیولوجی ہاسپٹل نہیں, آج وہ ان کو آج کارڈیولوجی میں ہاسپٹل وہ میں گئے ہوئے داخل, تھے. ہاں جی بالکل. جی, ان کی چھاتی میں درد. دیکھیے یہ چیز جو ہے نا یہ ایک نئی آئی ہے,
کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس ملک کے اور لوگوں کے ساتھ. نا دیکھیے ایک نظام چل رہا تھا، ہم اسی نظام کو لے کے چلے آ رہے ہیں. جو پچھلے 40-50 سال سے لوگ تھے، یعنی پھر میں مثال دیتا ہوں کہ خواجہ صاحب جو ہیں، خواجہ آصف صاحب خواجہ صفدر کے بیٹے ہیں، احسن اقبال صاحب آپا نثار فاطمہ کے صاحبزادے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اب آگے آ گئے، اور اسی طرح مختلف سیاستدانوں کے صاحبزادگان، خواجہ سعد برادران. رفیق، یہ وہ خواجہ سعد رفیق تو بالکل، وہ تو چلیے اور ایک کیس آ جاتا نا. لیکن بہرحال یہ سارے لوگ جو ہیں، خواجہ صاحب کے ابھی صاحبزادے ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی آ جائیں. تو یہ سیاسی نظام نہیں ہے پاکستان میں، جمہوریت نہیں ہے. ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ اب معذرت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا، سجھائی نہیں دے رہا کہ آپ اس طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں کہ ایک انقلاب تو یہاں پہ نہیں آئے گا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کرپشن اتنی ہو گئی ہے. ایک چپڑاسی سے لے کے کبھی آپ عدالتوں میں جانا ہو، آپ کو کسی سرکاری دفتر میں جہاں پہ کوئی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہو، آپ کو ایکسائز کے آفس یا کوئی بھی ہو، کرپشن اتنی ہے. آپ سڑک پہ کھڑا ہوا جو ریڑی والا ہے، جس نے سائیکل پہ پھل لگایا ہوا کھڑے ریڑی لگا کے، وہ تک کرپشن کر رہا ہے. تو یہاں پہ انقلاب نہیں آئے گا. تو ایسے جو خورشید صاحب ماحول آپ کا بھی کریٹ کر بیان رہے آیا ہیں، ہے، پیپل پارٹی نے بھی کہا ہے کہ ہم نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے. اب یہ اوپر سے جی بیان ہے یا پکا وہ بیان ہے؟ بھیا نہیں 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 نہیں، وہ جو ہے نا، وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جی، یہ ہنڈیا چوراہے پھوٹے گی عنقریب. بالکل خورشید شاہ صاحب کا، بلاول صاحب جو ہیں، بلاول زرداری صاحب، میں تو اب انہیں کہوں گا، بھٹو نہیں میں ان کو کہنا چاہتا. یہ سارے کے سارے جو ہے، یہ نون لیگ نے ایک ایسے طریقے سے، یا جیسے بھی کہیے، ایک اس طریقے سے ایک لہر چلی، ایک ایسا نظام چلا. وہی ہمارا نظام کرپشن کے اوپر جو چلتا ہے، اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سب کچھ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. انہوں نے جن جن کے ساتھ معاہدات کیے ہوئے تھے، ابھی مولانا فضل الرحمان نے بولنا ہے، بلوچستان والے بولیں گے، خیبر پختونخوا والے بولیں گے، سندھ والوں نے تو شروع اچھا کر جی، دیا یہ ہے نا. بولیں گے تو یا یہ بولیں گے، بلوایا جائے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں زرداری یہ صاحب بھی بلوایا چکا نہیں ہے. جائے گا. یہ اب بھائی زرداری صاحب، پھر وہی آج ہی بات ہو رہی تھی کہ زرداری صاحب جو ہے نا، بڑے کائیاں ہیں، وہ خاموش نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ پیچھے گیم چلا رہے ہوں گے. اچھا، تو بھیا یہ ورکنگ کر رہے چیزیں، ہیں. ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ملک کی سٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جا رہی ہیں. آپ نے آ کے یہی گورنمنٹ جو آپ کی کیئر ٹیکرز ہیں، انہوں نے کون سا ایسا کام کیا اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے؟ کون سی انڈسٹری کو ریوائیو کر رہے ہیں؟ کس چیز کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں؟ میں بالکل اب آج تو میرا یہ دماغ نورا جو ہے نا وہ کشتی شل مجھے ہوا لگ ہوا رہا ہے ہے. شاہ جی، ہو رہی نورا کشتی ہو رہی ہے سر. نورا کشتی نہیں ہے بھائی، یہاں پہ کوئی اچھا کشتی نہیں ہو رہی. اچھا. یہاں پہ کوئی کشتی نہیں ہو رہی. یہاں پہ صرف وہی جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو یہ لاٹھی والے ہیں، یہ ہر صرف بھینس کو بھی نہیں، یہ ہر جانور کو ہانک رہے ہیں. یہاں پہ اس ملک میں انسان نہیں، جانور ہیں جن کو یہ ہانک رہے ہیں. ہم لوگ تو خیر ہیں ہی کیڑے مکوڑے نا، جو عام آدمی ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ جو پاکستان میں گنتی کے وہی 8, 10, 15, 20 ہزار لوگ جو ایرسٹوکریسی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی بیوروکریسی ہے، ہر قسم کے جو اوپر آپ کے جو کہہ لیے کہ تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے 1000-1100 آپ کی نیشنل پروونشل اسمبلی سینٹ کے ہیں ارکان. یہ سب لوگ مل کے اس ملک کو ایسے نوچ رہے ہیں، اس طریقے سے خون نچوڑ رہے ہیں، یہ جونکے بن کے چمٹے ہوئے ہیں. تو شاہ اور جی، معذرت خاموش کے رہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے یا شور شرابہ کر کے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، بات شور شرابے کی نہیں ہے. شور شرابے سے انقلاب آنے کا راستہ بنتا ہے، لیکن شور شرابہ ہو ہی نہیں رہا نا. اوکے. اس لیے کہ قوم کو انہوں نے اس حد تک کہہ لیجیے کہ دبا دیا ہوا ہے، اس کو دماغ اتنا شل کر دیا ہوا ہے کہ قوم نہیں اٹھ رہی. اور مسئلے اس وقت جو مسائلوں میں راستہ پھنسی ہوئی ہے. ظاہر ہے بھائی، اب دیکھیے کہ اب جس طرح آج ہی کیا گیس کا جو آپ نے بل بڑھا دیا، اب یہ جو نومبر سے لاگو ہوگا، یہ آپ دیکھیے گا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اب اس پہ بھی پیٹے گا، روئے گا، شور مچائے گا. ان کے اپنے لوگ بھی ہیں، اور لیکن اوپر سے مسئلہ یہ ہے گیس کہ بھی نہیں یہ آئے گی لوگ، اور پیمنٹ بھی ادا کرنی پڑے گی. ظاہر ہے بھائی، بجلی کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا نا. آپ نے کہا جی کہ آپ کی بجلی اتنی زیادہ ہم نے دے دی، ہم نے یوں کر دیا اور یہاں کر دیا. بھائی بجلی آپ نے دی، لیکن آپ غور کیجئے
کہ آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ کیا معاہدے کیے. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور اس میں نون لیگ بھی شامل ہے. کل کی کسی نے شاید رپورٹ دی ہوئی تھی کہ نشاط جو آپ کی سب سے بڑا پاور پلانٹ ہے, آئی پی پی ہے, یہ بجلی اس نے 2 سال سے 1 یونٹ بجلی کا حکومت کو نہیں دیا, لیکن ہمارا جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے تحت یہ پیسے لیے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی خدا کے لیے نون لیگ سے میری درخواست ہے کہ بھائی اب اپنی ذات سے نکلیں, اب اپنے خاندان سے نکلیں. آپ نے کل نواز شریف صاحب نے جو پرسوں مثال دی تھی, اس میں مثال دی تھی کہ مریم کے ساتھ یہ ہوا, شہباز شریف کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ یہ ہوا. تو بھائی یہ تو خاندان ایک بادشاہت ہے نا. مجھے ایسے میں آج پھر وہ یاد آتا ہے کہ جب عباسی خلافت قائم ہوئی تھی تو ان کے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے, ان کا اصل نام جو بھی تھا وہ مجھے بھول رہا ہے, ان کے نام کے ساتھ صفاح لگا تھا لفظ. صفاح عربی میں قصائی کو کہتے ہیں. ان کی کہانی یہ تھی کہ انہوں نے ایک رات میں اموی خاندان کے 92 لوگ مارے تھے. انہوں نے خاندان کو صاف کر دیا تھا, بلایا, ان کو دعوت دی کہ بھئی سب ختم ہو گیا, میں آپ سے انتقام نہیں لے رہا, میری حکومت بن گئی ہے, ٹھیک ہے, خلافت آ گئی, دس اینڈ دیٹ. لیکن اندر سے انہوں نے یہی کیا تھا. یہ ضرور ہو سکتا ہے, اس بات کا خدشہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کلاں کو اسی طرح سے انقلاب کے نام پہ, یا بلکہ کیا کہنا چاہیے ریکنسیلیشن کے نام پہ, کہ جی ہم سارے اکٹھے ہیں, ہم اکٹھے مل کے حکومت بناتے ہیں, 14 جماعتیں یا 14 وہ کرپٹ گروپس جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں, لیکن اینڈ میں پتہ لگے گا کہ جی ایک گروپ بچ گیا, باقی کے 13 گروپ کے تمام ارکان جو ہیں ان کو اڑا دیا گیا. بھائی یہ بہت خطرناک اس ملک میں ایک روایت ڈال رہے ہیں. یہ خود بھی اسی روایت سے جو انہوں نے شروع سے کی تھی اسی سے یہ پٹے تھے. یہ بھی شور مچاتے ہیں کہ جی یہ 2018 کی مثال دیتے ہیں کہ کس طریقے سے گورنمنٹ بنائی گئی. آپ 1990 کی مثال کیوں نہیں سامنے رکھتے کہ کس طریقے سے ایک پارٹی بنائی گئی, کس طریقے سے گروپ کو آگے لایا گیا. شروعات اس کی 85 سے ہوتی ہے کہ جب نان پارٹی الیکشنز ہوئے, اس کے بعد آپ نے ایک گروپ بنایا. اس وقت آپ نے پھر مسلم لیگ بنائی تھی, مسلم لیگ کو اٹھا کے 1990 میں مسلم لیگ کے ساتھ نون مل گیا, اور پھر اس کو کس طریقے سے سپورٹ ہوتی رہی. کہ سب چیزیں میڈیا میں موجود ہیں آپ کے سامنے. اگر آپ اس کو کھنگالیں گے انٹرنیٹ کو تو جنرل حمید گل کا بیان آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے 90 میں پیسے دیے گئے, کس طریقے سے پارٹیز کو چلایا گیا. تو بھائی نون لیگ ابھی تک اس چیز کو نہیں سیکھ رہی ہے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی ادارے جو ہیں وہ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں, تو بھائی آپ پھر ایک بالغ نظر سیاستدان اور ایک لیڈر کی جو شان ہوتی ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, اب اپنے آپ کو ثابت تو کریں نا کہ آپ لیڈر ہیں. آپ کی پالیسی ہوتی ہے, پالیسی سے ہی آپ چلاتے ہیں نا. آپ کی پالیسی میں ہے یہ, یعنی اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو پولیس سے آپ جو کچھ مدد لے رہے ہیں, جو کچھ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے مدد لے رہے ہیں, وہ ساری مدد اس بات کو ثابت کر رہی ہے, اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کے سامنے قانون آئین کوئی چیز نہیں ہے. کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے تو ہم اس بات کی توقع کر سکتے ہیں نا کہ وہ کہے کہ جی آئین جو ہے وہ ایک ردی کا ٹکڑا ہے, میں جب چاہوں اس کو اٹھا کے پیروں پہ بھی مسل سکتا ہوں, ردی کی ٹوکری میں بھی پھینک سکتا ہوں. لیکن آپ کو ایک آئین کے تحت ہی آپ آگے آئے نا. یہاں پہ پھر میرے ذہن میں ایک پرانی مثال آتی ہے کہ جب آپ کے جنرل سکندر مرزا صاحب جب وہ صدر تھے اور ایوب خان صاحب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا تھا, یہ 50s کی بات ہے جب مارشل لا لگا تھا, تو ایوب خان صاحب نے ان کی چھٹی کروا دی تھی. اور ان کی کہتے ہیں کہ مسز جو تھی ناہید, ان کا نام تھا مسز ناہید, وہ سکندر مرزا کو کہتی رہی کہ تم نے اسمبلی کا بیڑا غرق کر کے تم نے اسی قانون کو خراب کیا جس کے تحت, اس آئین کو تم نے تباہ کیا ہے جس کے تحت تم صدر تھے. جب تم نے اس کو معطل کر دیا تو اب تم جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ شاخ تم نے خود ہی کاٹ دی ہے اور اس کا ثبوت مل گیا. اب بھی وہی چیز دہرائی جا رہی ہے. تو بھائی ہم پچھلے 60 سال کی طرف جاتے ہیں, ہم پچھلے 40 سال کی طرف جاتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے کہ نئی لیڈرشپ نئے لوگ آنے دیں.
ہم ابھی تک اسی طرح لگے ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کو ہم نے آزما لیا نا, وہ آ کے 1.5 سال جو ہے وہ کیا کر کے گئے ہیں. ڈالر آپ کا کہاں پہنچا گئے, آپ کی مہنگائی کہاں کی کہاں پہنچا گئے, عام آدمی کو آپ نے چھوڑ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عام آدمی کا خون کب تک چلتا ہے, اس میں یا تو وہ مر جائے گا, یا پھر جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ بیک ٹو دا وال, آپ اگر آپ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا تو بلی بھی ایک بار میں جب دیکھتی ہے کہ اب بچنے کا نہیں کوئی اس کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو پھر وہ اٹیک کرتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام یہ کب دیوار کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ لگائے جا چکے ہیں اور یہ نکلیں. معذرت کے ساتھ یہ 40 سال اور 60 سال پرانی تاریخ ہم وہ دہراتے ہیں جو ایک پریسیڈنس جو خراب, جو غلط ہے. ہم نئی طرف نہیں جاتے. ہم وہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کی ایک ایسی پڑھتے پڑھتے مجھے ملا تھا, انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کے پاس 2 ٹرمز کے بعد تیسری ٹرم کے لیے پریزیڈنٹ نہیں آتا, کوئی شخص نہیں آتا, تو آپ کا سسٹم فیلئر ہے. آپ لیڈر پیدا کریں, آپ افراد پیدا کریں. ہم بھی ابھی تک وہی ہیں کہ 40 سال کے بعد نون لیگ میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو اس ملک کو لیڈ کر سکے, جو اداروں کو ان کی حدود میں رکھ سکے. آپ اداروں کے سر پہ, آپ الیکشن کمیشن کے سر پہ آپ الیکشن پوسٹ پون کیے چلے جا رہے ہیں. پھر وہی آپ نے ابھی بات کی تھی عدالت کی, معذرت کے ساتھ, کہ عدالت کا یہ سوال کرنا کہ جی پریزیڈنٹ نے ڈیٹ نہیں دی, پریزیڈنٹ نے تو اپنے انداز سے جو آئین میں رہتے ہوئے انہوں نے موو کیا. انہوں نے ای سی پی سے یہی کہا تھا نا, الیکشن کمیشن سے, کہ آپ بتائیے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیسے, کہاں سے, کب ہوگی. جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ جی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز کروائیں, نہیں, سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا بندیال صاحب نے, یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے, صوبائی اسمبلیوں کے لیے. تو آپ نے کیا کیا, الیکشن کمیشن نے کیا کیا, آپ کے باقی کے جو ادارے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس پرسونل نہیں ہے, ہمارے پاس سیکیورٹی سٹاف نہیں ہے. تو بھائی یہ چیزیں بہت خطرناک ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر. اللہ معاف کرے, یہ کہیں وہ لیبیا والی اور عراق والی صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں, ایون افغانستان کی طرف جا رہے ہیں, کہ جہاں پہ وہ قانون تو ہے ہی نہیں نا. لیبیا میں ایک حصہ جو ہے وہ ایک گروپ چلا رہا ہے, دوسرے حصے میں دوسرا گروپ ہے, وہ جو ہے آپ کی اقوام متحدہ وہ ایک گروپ کو مانتی ہے, دوسرے گروپ کو نہیں مانتی. یہاں پہ بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھ. لوگ آتے جاتے رہیں گے, پرانے لوگوں نے جانا ہے. آپ کی ایک شخص کی عمر اگر 70 سال ہو گئی, آپ کتنا جی لیں گے یار؟ 10 سال اور جیئیں گے, 20 سال اور جیئیں گے, 1-2 سال کے بعد آپ کی ویسے ہی دماغی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو سوچیں, اس بات کی طرف آئیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے, جو ہماری ایرسٹوکریسی, جو اشرافیہ جو رول کر رہے ہیں, یعنی جو لوگ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں کتنے سال کے لیے ہے. ایک شخص کو جو پاور ملی ہے, سے چیف جسٹس بنا, سے الیکشن کمیشن کا ہیڈ بنا, کتنے سال رہے گا؟ سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, اس سے زیادہ تو مدت نہیں ہے نا. تو آپ اپنے ساتھ, اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم بات لمبی ہو گئی ہے, وہ ہم پھر کسی وقت بات کرتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے وہ کیا کر رہا ہے. یہاں سے آپ پیسہ لے کے جاتے ہیں, بچے بھی اپنے وہاں بھیجتے ہیں, ان کی اکانومی میں آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, اپنی اکانومی کو تباہ کر کے. ویسٹ اور امریکہ جو ہے وہ اس طریقے پہ اب چل رہا ہے, وہ آپ سے پیسہ نکلواتا ہے, آپ کے اندر جنگ بھی مسلط کرتا ہے, آپ کو تباہ بھی کرتا ہے, آپ کے اوپر ٹھینگا بھی رکھتا ہے, انگوٹھے سے آپ کو دباتا بھی ہے. اور یہ اسی جیسے لوگ ہیں جو یہ پیپلز پارٹی بھی اب اس میں شامل ہو گئی ہے, نون لیگ بھی اس میں شامل ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, ادھر سے بی این پی اور اے این پی, ساری, یعنی ولی خان صاحب کے صاحبزادہ صاحب, ان کے جو ولی خان کے جو دادا تھے وہ تو کمال شخصیت تھے نا, لیکن یہ آگے تو بس اس وقت صرف دعا میں کر سکتا ہوں, مجھے اور کچھ سوجھ نہیں رہا کہ ہم پچھلے 3 دن سے جو لا قانونیت دیکھ رہے ہیں, یہ بندوق والی لا قانونیت نہیں ہے, یہ لاٹھی والی ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس نے ہر ایک کو لاٹھی سے ہانک رہا ہے. اللہ اس ملک کو قائم رکھے یار.
آپ بھی ٹھیک ہے دعا کیجئے. میں جو اگر کوئی دیکھتے ہیں ہمارے اس چینل کو, میری ان سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس انشاءاللہ ملک کو قائم رکھے, اس کو کھڑا آمین رکھے یار. آمین آمین اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم لوگ یہیں پہ رہیں گے, ہم لوگ کیڑے مکوڑے ہیں, یہیں پہ رینگیں گے, یہیں پہ ختم ہونا ہے. ٹھیک ہے اللہ جناب اس ملک کو قائم دائم رکھے, ہماری آنے والی نسلوں کو کامیاب کرے, ان کو خوشحال کرے یار. ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ شاہ جی, آپ کے ویلیویبل پوائنٹ کا بہت بہت شکریہ. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.